السلام علیکم، میں ہوں محمد حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نوری آباد کراچی۔ طیب اور سنا؟ تو ادھر یہ ہم لوگ نلکیاں صفا کر رہے ہیں سوچ کی، اور کیونکہ جمعرات والے دن انشاءاللہ جائیں گے حیدرآباد۔ پوچھا ہے کہ بینک کا پتہ نہیں سود تو حرام ہے، غریب لوگ اپنی جمع شدہ رقم کا، ہم غریبوں کے جمع شدہ رقم کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم غریبوں کے ایمان اور ان کے عاقبت کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی طریقہ ہے؟ قرآن میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت کو جائز کیا ہے۔ خرید و فروخت کا نظام خود بنا لے، اس میں علماء دین کا کیا کام ہے؟ میرے بیوی کا بھائی، یعنی میری بیوی کا بھائی، لیکن لکھا ہے میرے، جیسے بیوی بھی اس کا مرد ہو، وہ شیعہ لڑکی سے شادی چاہتا ہے جس کا باپ سنی ہے، مات شیعہ ہے۔ اس مسئلے کے شریعت کی روشنی میں جب آدمی اس طرح خلط معاشرے میں رہتا ہو اور حلال و حرام کا فرق نہیں کرتا ہو تو وہ ایسے گن سے واسطہ پڑے گا۔ یہ برے اعمال کا جواب عمل ہے، مکافات عمل ہے۔ عشاء کی نماز میں امام صاحب نے آیت قل غیر اللہ ابغی ربا اور رب کل شیء بھول کر اس طرح پڑھ لی، قل غیر اللہ ابغی ربا وهو فضلکم علی العالمین، نماز صحیح ہے۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ بندہ آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے مگر نماز کی بالکل پابندی نہیں کرتا، آپ حضرات ان کے لیے خصوصی میں دعا گو ہوں، اللہ پاک پکا پختہ راسخ نمازی بنا لے۔ تبلیغی جو کہ 40 دن یا سال کے لیے کسی ایک شہر میں 15 دن سے کم دنوں میں رہتے ہیں، مسافر ہی رہیں گے جب دن 15 نہیں ہے۔ حضرت اقدس آج کا کالا کوا گرو والا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے، کوا حرام ہے۔ شیخ الاسلام کیسے کہتے ہیں؟ جو حرام کو حلال کہے اور بینک کو اسلام کا ہے اور پورے عالم اسلام کا چہرہ کالا کرے، ایسے کذاب کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انور شاہ کے عارض القوم کمال صحت شفا میں بدل دے، آمین۔ احسن کی عمر و علم میں برکت دے۔ حضرت مفتی صاحب عزیز عظمت اللہ خان مقیم دبئی کو کچھ گھریلو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے حاضرین و غائبین ہیں ہم سب کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ غیر عالم کا قرآن کی تفسیر و تشریح کرنا، نقل اور تحریر موجود ہے، جیسے تفسیر شیخ الہند پکڑ کے پڑھا رہا ہے، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب یا مولانا ادریس کاندیلوی جو اہل حق کی تفاسیر ہے، بے شک ان میں سے پڑھا سکتا ہے، اور جب تفسیر سامنے سے ہٹائے اور صرف قرآن پڑھے مشکل ہو جائے گا۔ کوئی جامعہ اور دور حاضر کا قرآن پاک کا ترجمہ بتا دیجئے۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ تفسیر عثمانی میں اور بقیہ چند صورتوں پر، فاتحہ، بقرہ، سورۃ النساء پر حضرت کی تفسیر، اور باقی قرآن پر پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی جو حضرت بنوری اور مفتی شفیع صاحب کے استاد اعظم تھے، ان کی تکمیلی ترجمہ بہترین تفسیر و ترجمہ ہے۔ بینک میں جو
پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا پینا کیسا ہے؟ جب پیشاب پینے کی ضرورت آئے تو پھر وہی پی لے۔ آپ کربلا سے وہاں جاتے ہیں کیا؟ ہاں، ویسے ہی تمہیں پانی پینے کی خواہش ہے۔ لڑکی کے لیے جیسے حبیبہ نام رکھنا کیسا ہے؟ بہتر ہے۔ ام حبیبہ تو ام المومنین ہے۔ کیا روٹی کو ڈائریکٹ آگ پر پکانا جائز نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی مدرسے میں بچیوں کو استانی نے یہ مسئلہ بتایا، غلط بتایا۔ خانہ کعبہ میں امام صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ امام کعبہ کے سیدھ میں کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حتیم کے پاس کھڑے ہو، باب کعبہ کے پاس کھڑے ہو، حجر اسود رکن یمانی کے بیچ میں ہو۔ عام طور پر حجر اسود اور حتیم کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پھر سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میزانہ کے پاس۔ جس جگہ بھی کھڑے ہو درست اور صحیح امامت ہے۔ شیطان اپنے اوپر سوار نہ کرو۔ ایک صاحب دوسری رکعت میں جماعت سے شامل ہوا، امام کے آخر رکعت مقتدی نے درود بھی لے لیا، تو باقی نماز کی ادائیگی سجدہ سہو کے ساتھ کریں۔ جب رکعت نکل گئی ہے تو پھر تو رکعت چھوٹے گا اور اس کا اعادہ کرے گا، اس میں تو سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ ان کے روزے اور نماز کی فدیہ دینا چاہتا ہے۔ ان کے پاس صرف اتنے ہزار، ایک مولوی صاحب نے بتایا کسی آدمی کو اتنے روپے فدیہ کے دے دو اور وہ واپس ہدیے کے طور پہ دے، پھر دو پھر دے۔ ہیلا ہے، کر سکتے ہیں، دے اور لے نہیں، بس نیت کر لے اس طرح۔ مرد اپنے بالوں کو کالا خضاب دے سکتا ہے، منع فرمایا ہے کالا اور سرخ، یعنی حنا اور کتم دونوں ملا کے لگائے تو گنجائش آئی۔ حدیث میں اتق السودت، سیاہ سے بچو۔ حرم میں بیت اللہ کے ساتھ سامنے نماز کے دوران نظریں بیت اللہ پر ہونا چاہیے، یا جیسے عام جگہوں میں نمازیں نظر پڑھتے ہیں؟ کوشش یہ کرے اپنی نظروں کو سنبھال کے رکھے۔ تو وہاں سے لیاقت آباد دیکھتا ہے تو یہ تیری شرارت ہے۔ باپ نے اپنی زندگی میں 3 بیٹوں کو مکان کے حصے دے دیے، زمین میں 5 بیٹیاں موجود ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب بقایا وہ جو زندگی میں دے چکا ہے سو دے چکا ہے، جو لے چکے ہیں وہ لے چکے ہیں، جنہوں نے نہیں لیا وہ ختم ہو گیا۔ ہدایہ کا تعلق بعد الموت نہیں ہوتا، حیات سے ہوتا ہے۔ اب وراثت کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو ایک کھیرا ملے گا۔ داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ منع ہے۔ نتف الفنکین یہ شامی کی یا بعض لوگوں کی رائے بخاری میں موجود ہے، وَيَأْخُذُ مَا بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ اے تحت الشفۃ السفلی، ثابت بھی ہے اور پھر بھی اختلاف اس میں ہے۔ 2 باتوں پر اتفاق ہے کہ انفقہ یعنی ریش بچہ یہ نہ مونچے ہیں جس کے صاف کرنے کا حکم ہو، نہ داڑھی ہے جس کے رکھنے کا حکم ہو، یہ ایک اختیاری امر ہے۔ ایک لڑکے کا نکاح کسی لڑکے سے ہوا، لڑکی کی بڑی بہن کو لڑکے کی ماں نے دودھ دیا ہے، شرعاً نکاح کیسا ہے؟ دارالافتاء کو بھیج دو کاغذ، وہ تفصیل سے لکھ دیں گے۔ حضرت آج کل ایسے حالات آئے ہیں جن سے مچھر مارے جاتے ہیں اور مچھر بجلی سے مارے جاتے ہیں، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مچھروں نے بھی شرارت بڑھائی، سزا بھی بڑھانا چاہیے۔ گھر میں کتا رکھنا کیسا ہے؟ اگر شکار چوکیدارہ حفاظت مواشی ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ صدقے کا مال بندہ اپنے گھر والوں پر دے سکتے، الصدقۃ علی الاقرباء والاغنیاء، لیکن ثواب کم ہوگا۔ فقراء محض کو دیا جائے اچھا ہے۔ آج کل علوم اسلامیہ سے پہلے عصری فنون حاصل کرنا اگر اس طرح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً آنکھ کے مکان نمک رفت و نمک نیز شد۔ میرا بیٹا محمد نواز کا انتقال ہو گئے، دعاؤں کی درخواست ہے۔
ہاں کیا لکھا ہے؟ دعاؤں کی زبان. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. بیٹی عیشا عمر 3 سال اور پتہ نہیں کیا کیا سر کا شکار اور اسپتال میں داخل ہو. اللہ صحت شفا دے. یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر لال جانوں میں 7 چیزیں حرام ہیں. کسی جمعہ میں ایک پرچی جاری فرمائے. کرنا کیا ہے؟ خوشیاں کھانے کا شوق ہے یا ذکر کرنا کھانے کا؟ 7 چیزیں تو معروف ہے, وہ تو ہر شخص کو پتہ ہے. تجھے ان 7 کے ساتھ کیا لڑانا ہے؟ کسائی بہت سارے موجود ہیں, ان کو سب معلوم ہے. ذکر ہے, خصیتین ہے, حرام مغز ہے, پھکنا ہے, غدود ہے, پیشاب کا نالی ہے, مثانہ ہے, وہ سب چیزیں ہو گئی ساتھ. بھائی زبیر جو کہ شدید علالت کی وجہ سے نگہداشت میں ہے, اللہ زندگی و صحت نصیب فرمائے. جسمانی بیماری میں مبتلا ہو, میرا مرض پوشیدہ ہے, اللہ تعالیٰ جلدی آپ کو صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو صحت شفا نصیب فرمائے, اور جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی اور جو نہیں کر سکے اللہ انہیں بھی زندگی اور صحت شفا دے. اور جو اسپتالوں میں ہے یا گھروں میں ہے یا باہر ملک میں, اللہ سب کے حافظ و ناصر ہو. وہ 7 چیزیں حلال جانور کی حرام کے درپے ہے, اس کو امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 128 دیکھنے کی اللہ توفیق دے, اور خدا تعالیٰ انہیں اور سب کو حرام کاری سے محفوظ فرمائے. جتنے مطلوبات ہیں وہ نصیب ہو, جتنے مکروہات ہیں, مقتوطات ہیں, مسخوطات ہیں, اللہ اس سے امت کو حفاظت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ رات کو جلدی سوو, صبح جلدی اٹھو. میں پوری دنیا پہ, ابھی افریقہ کے 8 ملک پسماندہ 5 بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں. یہاں رات 9 بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی, دن کام کے لیے بنایا. اتنی نحوست ہے کہ 12 بجے تک بازار نہیں کھلتے, 11 بجے تک بازار نہیں کھلتے. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی, میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو, صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو, سو نہ جاؤ. اب سارا تاجر صبح سوتا ہے, ساری منڈیاں, سارے بازار رات 11 بجے تک کھلے ہوئے ہیں, بچوں سے دور, بیویوں سے دور. رات 11 بجے دکانیں چھوڑتے ہیں, 12 بجے کھانا کھاتے ہیں. بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی پر مشغول ہیں, یہ 12 بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے. سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے, پھر پیٹ پھول پھول کے باہر. پھر جناب شیخ صاحب ٹردے جا رہے ہیں, آپ سجے پاسے تے پیٹ کھبے پاسے. اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی, کسی کو بلڈ پریشر, کسی کو شوگر, کسی کو ہارٹ, کسی کو کچھ. یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا. یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی. شام مغرب پہ بازار بند کرو, صبح اٹھو. سارا یورپ, سارا امریکہ, سارا چائنا, سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں, 5 بجے بازار بند ہیں, 9 بجے سناٹا ہوتا ہے, ہو کا عالم ہوتا ہے. تمہارے 9 بجے لبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے. کیا ظلم و ستم ہے, نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو, نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو. دنیا سے بھی جاہل ہو, دین سے بھی جاہل ہو. دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو, دین کا بھی ظلم کر رہے ہو. لا ثمرۃ بعد العشاء, میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے, سو جاؤ. تہجد میں اٹھو 12 بجے کے. تو ویورز ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.